اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی تھی۔ احد کے ضمن میں یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اس کو ہم ناکامی تو نہیں کہہ سکتے، شکست تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتح مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی تھی۔ یوں سمجھیں ایک طرح سے کہ کافروں کا اور مسلمانوں کا پلڑا برابر رہا تھا، لیکن یہ جو فتح مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی احد کی، اس سے بہرحال مسلمانوں کی جو ریپوٹیشن بن چکی تھی ایک طرح سے کہ انوینسیبل ہیں مسلمان جیسے، مسلمانوں کی جو ساکھ بن چکی تھی، یقیناً اس پر ایک برا اثر پڑا، اور بدر کے بعد دشمنوں پر جو رعب اور ہیبت قائم ہو چکی تھی وہ جاتی رہی۔ اب ضرورت اس وقت اس بات کی تھی کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ سے بحال کریں، اور یہ بیدار مغز قیادت ان چیزوں کے بارے میں یقیناً منصوبہ بندی کر کے رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدار مغز قیادت اور بتائیں کس کو نصیب ہوئی ہوگی۔ اس سلسلے میں اقدام تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ احد کے میدان کے بعد کفار کے لشکر کا پیچھا کیا۔ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک آپ تشریف لے گئے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے منافق اور یہودی دونوں ہی حیران ہو گئے۔ اگر آپ کافروں کے لشکر کا پیچھا نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت کمانڈر ان چیف تھے کفار کے لشکر کے، وہ پلٹ کر واپس آ جاتے اور واپس آ کر مدینے پر حملہ کرتے، اور یہ خیال آیا تھا کافروں کے لشکر کو کہ ہم واپس کیوں آ گئے، ہم نے مدینے پہ چڑھائی کیوں نہ کر دی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ احد کے بعد بنو خزیمہ کا قبیلہ بنو اسد کے ساتھ مل کر مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 صحابہ کا دستہ دے کر بھیجا، اور دشمن سکیٹر ہو گئے، منتشر ہو گئے۔ اب یہ کب ہوا؟ یہ فوراً ہی احد کے بعد کی ساری چیزیں ہیں۔ کتنے قریب کہ ابھی جو احد میں زخم لگا تھا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو، وہ زخم بھی ابھی بھرا نہیں تھا کہ ان کو 150 صحابہ کا ایک لشکر دے کر اور تعقب کے لیے بھیج دیا گیا۔ واپسی میں ابو سلمہ کا زخم، جس کا بھی ذکر ہم نے کیا، جو احد کی جنگ میں ان کو لگا تھا، وہ پھوٹ پڑا اور اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں کے خلاف فوج جمع کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف مہم روانہ کی۔ عبداللہ بن انیس نے رضی اللہ عنہ نے خالد بن سفیان کو قتل کیا۔ دیکھیں شکست خوردہ قومیں ایسے کام نہیں کرتی پھر، تو اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ شکست کا لفظ بہت بھاری لفظ ہے احد کے لیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں کہ بھی فتح جو حاصل ہو گئی تھی وہ فتح ہاتھ سے نکل گئی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں فارورڈ تھنکنگ اس کو کہا جاتا ہے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اسی کا ماتم کرتے رہو گے کیا؟ اسی کا غم مناتے رہو گے کیا؟ اسی کی یاد میں مرثیے پڑھتے رہو گے کیا؟ نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ڈن از ڈن، کین ناٹ بی انڈن۔ اب آگے چلو، آگے کا سوچو۔ پچھلی کوئی محرومی یا پچھلا غم انسان کی عمل کرنے کی مثبت صلاحیت پر اثر انداز نہ ہو، کہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم تو ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، غم بڑا ہو یا غم چھوٹا ہو، اور اس غم ہی کو ہم ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ تو آگے کا سوچیں، یہ اسلام کے سبق آپ دیکھیں کتنے قیمتی ہیں جو کہ ہم کو سکھائے جا رہے ہیں۔ 4 ہجری صفر کے مہینے میں کچھ قبیلے، عدل القارہ ان کا نام آتا ہے، عین ضاد لام عدل، القارہ قاف الف را تا قارہ، اس کے قبیلے والے مدینے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا کچھ لوگوں کو قرآن سکھانے پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ صحیح بخاری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کو ان کے ساتھ روانہ کیا، اور یہ کون ہوں گے؟ زیادہ تر یہ اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے رسول لوگوں کو سلیکٹ کر کے اور اس طرح مبلغ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے۔ جب یہ لوگ رجی را جیم یا عین رجی نام کے ایک چشمے پر پہنچے تو 100 تیر اندازوں کو ان 10 صحابہ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ مقابلے میں
8 تو شہید ہو گئے، 2 گرفتار کر لیے گئے، ان میں خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کے نام آتے ہیں۔ تو انہوں نے لے جا کر اور خبیب کو اور زید کو مکے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں نے بدر کے روز مکے کے سرداروں کو قتل کیا تھا، تو بدلے میں ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے مکے والے، تو خبیب اور زید کو انہوں نے خرید لیا۔ جب خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے تھے، اس سے پہلے ابو سفیان نے کہا خبیب کو مخاطب کر کے کہ کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، واللہ مجھ کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں رہوں اور محمد کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف ہو جائے۔ یہ تھے نا جو کہا کرتے تھے کہ فدا امی و ابی، یہ صرف نعتیں پڑھ کر اور اپنا فرض ادا کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ صرف زبان کے مجاہد نہیں تھے، یہ اخلاق، کردار، عمل کے مجاہد تھے۔ پھر مرنے سے پہلے انہوں نے 2 نفل پڑھے اور فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرتے کہ میں مرنے سے گھبراتا ہوں تو میں اور نماز یعنی پڑھتا، یعنی طویل کرتا یا اور نماز پڑھتا۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان سب کو گن گن کر مار، کوئی باقی نہ رہے۔ کفار نے پیشکش کی کہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، مگر انہوں نے شہادت کو پسند کیا بجائے کہ کفر کی طرف لوٹ جاتے۔ پھر کہا اے اللہ، یہاں کوئی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچائے، اللہ تو میرا سلام اپنے نبی کو پہنچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر سر اٹھا کر آپ نے سلام کا جواب دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ جبریل خبیب کا سلام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور قتل بھی کیسے کیا؟ کفار میں 40 لڑکے ایسے تھے کہ جن کے باپ بدر کے میدان میں مارے گئے تھے، ان 40 لڑکوں کے ہاتھ میں 40 نیزے دے دیے گئے اور وہ ان کو مسلسل زخمی کرتے رہے، زخمی کرتے رہے، زخمی کرتے رہے، زخموں سے چور ہو گئے، نڈھال ہو گئے، اور اس کے بعد کلمہ شہادت دہراتے رہے، اور پھر عقبہ بن حارث نے ان کو قتل کیا۔ قتل سے پہلے انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہیں، اپنی عورتوں اور بیٹوں کو بھی لائے ہیں، میں اپنی بے بسی کا شکوہ اور قتل گاہ کی آفتوں کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھ کو صبر دے۔ انہوں نے مجھ کو بوٹی بوٹی کر دیا، انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ ایک تو یہ واقعہ، رجی کا واقعہ پیش آیا، اس سے بڑھ کر جو واقعہ پیش آیا وہ بئر معونہ کے واقعے سے مشہور ہے۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو، معونہ کنویں کا نام تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ عامر بن مالک مدینے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول نہیں کیا لیکن انکار بھی نہیں کیا، اور کہا کہ اہل نجد کے پاس کچھ لوگ بھیج دیں جو ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا وہ میری امان میں ہوں گے۔ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی کہ کوئی اپنی امان پیش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بہترین قاریوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ 70 صحابہ اہل صفہ میں سے تھے۔ یہ لوگ دن میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتے، پھر یہ لکڑیاں بیچ کر اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے اور رات کو عبادت کیا کرتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اور ان میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یاد ہے آپ میں سے کسی کو کون ہے یہ عامر بن فہیرہ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ نہیں تھے جو بکریاں چراتے تھے، اور پھر وہ بکریاں لے کر آتے تھے، پھر رات کو دودھ پیتے تھے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، پھر وہ صبح واپس بکریاں لے جاتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے نقش قدم کے اوپر تاکہ کوئی وہاں تک پہنچ نہ پائے۔ یہ وہ ہیں، یہ بھی ان میں شامل تھے۔ جب یہ لوگ معونہ کے کنویں پر پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈالا، تو یہاں پر عصیہ، زکوان اور ریعل، یہ 3 قبیلوں کے نام ہیں۔
انتہائی بدقسمت قبیلے، یہ وہ قبیلے کے 1 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کا نام لے کر ان پر بد دعا کی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کوئی کام ہم سے غلطی سے بھی وہ سرزد نہ ہو کہ ہم نبی کی بد دعا کے مستحق بنیں. تو ان 3 قبیلے والوں کے لوگوں کو عامر بن طفیل نے صحابہ پر حملے پر آمادہ کر دیا. انہوں نے فوراً آ کر صحابہ کا محاصرہ کر لیا. جواب میں صحابہ نے بھی جنگ کی. انس رضی اللہ عنہ کے ماموں حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے ایسا نیزہ مارا کہ جو ان کے آر پار ہو گیا. خون دیکھا انہوں نے. حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر اپنے چہرے پر ملا اور کہا اللہ اکبر فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں نے تو اپنی مراد پالی. شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں. سارے کے سارے سب کے سب شہید کر دیے گئے. 70 تھے. امیجن کریں ہم، ایک شہید ہوا. بس کعب بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی زخمی حالت میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے. 2 صحابہ پاس ہی اپنے اونٹ چرا رہے تھے. انہوں نے کچھ چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو جائے واردات پر پہنچے. ان میں سے منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہ وہ تو شہید کر دیے گئے، اور عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ ان کو پہلے گرفتار کیا مشرکین نے، اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا. اللہ کے دشمن عامر بن طفیل نے عمر بن امیہ سے رضی اللہ عنہ سے ایک لاش کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ یہ کس کی لاش ہے. تو انہوں نے بتایا کہ عامر بن فہیرہ ہیں رضی اللہ عنہ. تو وہ کہنے لگا کہ جب یہ شخص قتل ہوا تو ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہی، پھر زمین پر رکھ دی گئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ رجیع اور معونہ کے جو واقعات ہوئے تھے، ان دونوں کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دن میں ملی. بعض روایات میں آتا ہے کہ الگ الگ ملی. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر معونہ پر جتنا غمگین ہوئے، میں نے کسی اور واقعے پر آپ کو اتنا غمگین ہوتے نہیں دیکھا. جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ 70 کے 70 آپ کے ہاتھوں کے تربیتی یافتہ تھے، انمول موتی تھے، ہیرے تھے یہ آپ کے. جتنا دکھ آپ کو ہوتا اتنا کم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک فجر کی نماز میں قنوت میں ان پر بد دعا کی. اللہ تعالیٰ نے پھر شہداء کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کہ ہماری قوم کو پیغام دے دیجئے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کر چکے ہیں، وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں. اس کے بعد آپ نے قنوت کو ترک کیا. احد کے بعد یہود پھر شرارت پر آمادہ ہو گئے اور رجیع اور معونہ کی جو خبریں پہنچی ان کو تو اور ان کی جرتیں اور ہمتیں بڑھ گئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا. آپ چند مقتولوں کی دیت کے سلسلے میں بنو نذیر کے علاقے میں تشریف لے گئے. آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھی صحابہ بھی وہیں انتظار کر رہے تھے. ادھر یہودیوں نے چاہا کہ اوپر سے چکی گرا کر آپ کو قتل کر دیا جائے، کچل دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو وارن کیا. آپ تیزی سے اٹھ کر مدینے چل دیے. اس غداری پر آپ نے بنو نذیر کو 10 دن کی مہلت دے دی کہ وہ مدینے سے نکل جائیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. وہ لوگ ساز و سامان باندھنے لگے. عبداللہ بن ابی اس نے پیغام بھیجا کہ اپنی جگہ ڈٹے رہو، میرے پاس 2000 مرد ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور بنو قریظہ اور بنو غطفان، یہ جو قبائل کے نام ہیں، بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، بنو غطفان بھی قبیلے کا نام ہے. کہا کہ ہم یہ تمہارے حلیف ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، حلیف ہیں، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. یہ پیغام سن کر وہ جم گئے. جن کے سردار تھے حوی بن اخطب، ان کو یقین تھا کہ منافق اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے، منافق اور وعدہ پورا کریں. انہوں نے مسلمانوں سے کہلوا دیا کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، جو کرنا ہے کر لیں. اب یہ تو کھلا سمجھا اعلان جنگ تھا ایک طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو یعنی منتظم بنایا، انتظام ان کے حوالے کیا اور بنو نذیر کی طرف آپ نے پیش قدمی کی. بنو نذیر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور تیر اور پتھر برسانے لگے. اب بیچ میں کچھ کھجور کے باغات تھے، کھجور کے درخت تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یعنی اسٹریٹجکلی پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے تھے. وہ صحیح طرح حملہ نہیں کر پا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا. بنو نذیر مدد کا انتظار کرتے رہے.
لیکن بنو قریظہ الگ تھلگ بیٹھے رہے، بنو غطفان بھی مدد کو نہ آئے، اور عبداللہ بن ابی نے تو ظاہر ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی کری۔ اگر اس طرح جان پیش کر سکتے تو منافق کیوں ہوتے؟ جان کی محبت نے ہی تو ان کو بزدل اور منافق بنایا تھا۔ کچھ عرصے محاصرہ رہا، بعض روایات میں 6 دن کا ذکر ملتا ہے، بعض میں 15 دن کا۔ پھر ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلحہ کے علاوہ جتنا ساز و سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے گھروں اور مکانوں کو توڑا، دروازوں کی کھڑکیاں تک اونٹوں پر لادیں، 600 اونٹوں پر سامان رکھ کر مدینے سے نکل گئے۔ اور ہوئی بن اخطب بھی جا کر، یہ لوگ اپنے یعنی لیڈر کے ساتھ، ہوئی بن اخطب ان کا لیڈر تھا، سب جا کر پھر یہ خیبر میں بس گئے، اور ایک جماعت جا کر شام میں بس گئی۔ اس موقع پر سورہ حشر نازل ہوئی اور اس میں صورتحال پر تبصرہ ہے۔ بنو نذیر کے باغات اور زمین جنگ کے نتیجے میں تو حاصل نہیں ہوئے تھے، یعنی باقاعدہ جنگ تو نہیں ہوئی تھی، محاصرہ ہوا تھا ان کا، اور محاصرہ پہ انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو حاصل شدہ مال تھا بنو نذیر سے، وہ مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ کس طرح سے یہ مال تقسیم کرنا ہے، اور اس کے احکامات جو ہیں وہ سورہ حشر میں بیان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں اس کو تقسیم فرمایا اور ایک چھوٹا ٹکڑا اپنے لیے رکھا، اس سے ازواج کا سال بھر کا خرچ نکالا کرتے تھے۔ ابن عباس سورہ حشر کو سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے، یعنی کہ سورہ حشر میں بنو نذیر ہی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ شوال 4 ہجری میں آپ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ نکاح کا پیغام پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں 30 سال کی ہو چکی ہوں، میرے بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں ان کی، اور میری طبیعت میں رشک رقابت یعنی جیلسی جس کو ہم کہیں نا، رشک و رقابت بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں تو میں تم سے بڑا ہوں، تمہارے بچوں کا میں خیال رکھوں گا، اور جہاں تک رقابت کا تعلق ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کروں گا۔ یہ ام سلمہ ہی کے بیٹے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی مشہور وہ حدیث ہے کہ وہ چھوٹے سے تھے اور کہتے ہیں کہ میں کھانا کھانے بیٹھا اور ہر جگہ اپنا ہاتھ چلا رہا تھا کھانے کے اندر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے، کس سے؟ اپنے سوتیلے بیٹے سے، کہ یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے ہے وہاں سے کھا لے۔ تو سوتیلے باپوں کے لیے بھی آپ رول ماڈل ہیں کہ نہیں ہیں، کہ کس طرح آپ نے ان کو واقعی اپنے سائے میں لیا اور کس طرح ان کی اخلاقی اور دینی تربیت فرمائی۔ نکاح کے بعد ام سلمہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں لائی گئی تھی، جن کا کہ انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا انتقال یاد ہے، ہم نے ذکر کیا تھا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، وہ حجرہ خالی تھا، اس میں لا کے رکھا۔ ہمارے ہاں کیا ہو، ہم کہ یہ کیا نحوست ہے، ہمیں تو ہر چیز میں نحوست نظر آتی ہے، ہر چیز میں شگون۔ تو اس میں اسلام ان چیزوں کو نامعقول قرار دیتا ہے کہ نحوست گھروں کے اندر، چیزوں کے اندر نہیں ہوتی، نحوست صرف اور صرف گناہوں کے اندر ہے اور بس۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت سخی خاتون تھی، کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا تھا، کچھ نہیں تو کنیز سے کہتی ہیں چھوارا ہی اس کے ہاتھ پر رکھ دو۔ فہم میں، ذہانت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ 378 تقریباً احادیث ان سے مروی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کے فتووں کو جمع کریں تو ایک چھوٹی سی کتاب تیار ہو جائے، اتنی ذہین خاتون تھیں۔ یہ ام سلمہ ہی ہیں کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا۔ صحابہ بہت غم سے نڈھال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ تم لوگ سر منڈا لو، احرام کھول لو، تو کوئی نہ اٹھا۔ شاید سوچ رہے ہوں گے صحابہ کہ شاید کوئی اور حکم آنے والا، انتظار کر لیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا صحابہ کو کہ ہم عمرہ کیے بغیر احرام کھول رہے ہیں، کوئی نہ اٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت حیران ہو گئے صحابہ کے اس عمل پہ کہ میں کہہ رہا ہوں ان سے کہ اٹھو، سر منڈاؤ اور احرام کھولو، اور کوئی نہیں اٹھتا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ان سے جب ذکر کیا تو ام سلمہ نے مشورہ کیا دیا کہ آپ کچھ کسی سے نہ کہیں، آپ اپنا سر منڈائیں اور احرام کھول دیں۔ بہترین مشورہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔
قرآن کی بہت عمدہ قرات کیا کرتی تھیں اور ام سلمہ کی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے مشابہ تھی. قبیلہ بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا یہ بنو مخزوم. جب ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو خالد بن ولید میں وہ احد والی سختی باقی نہ رہی. 63 ہجری میں 84 سال 84 ایئرز کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. سن 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں مسئلہ کھڑا ہوا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دین کا کام اگر کر رہا ہے، اللہ کا نبی ہی صحیح، لیکن جو دنیا کے حالات ہیں، جو خاندانی تعلقات ہیں، اس میں اچھے برے حالات سبھی پر آتے ہیں. ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہم دین میں اگر آ گئے یا دین کا علم ہم نے حاصل کرنا شروع کر دیا یا ہم نے دین کی کوئی اللہ نے موقع دے دیا، توفیق دے دی کوئی دین کی خدمت کرنے کی، تب خاندان کے تو کوئی مسئلے ہونے ہی نہیں چاہیے. بس برکت ہی برکت جس کو ہم کہتے ہیں، ہم برکت اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ایشو نہیں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں. وہ دین کا کام اپنی جگہ اور جو دنیا کے اپنے تعلقات ہیں یا دنیا کے اپنے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں. آپ کے اپنے خاندان میں مسئلہ کھڑا ہوا، آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے، کون تھے یہ؟ زید بن حارثہ، جن کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کا نکاح اپنی پھپھیزاد بہن زینب رضی اللہ عنہا سے کیا. زینب بنو ہاشم کی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت بھی تھیں، بہت اعلیٰ خاندان کی تھیں، آزاد تھیں ظاہر ہے. اور زید بن حارثہ بہرحال خاندانی نہ صحیح لیکن ایک غلام کی حیثیت سے تو مکے میں انٹروڈیوس متعارف کرائے گئے تھے. تو سمجھیں کہ دونوں طرف بہت اچھے. زید بن حارثہ کی اچھائی میں کوئی شک ہے کسی کو؟ کوئی شک نہیں. زینب بنت جہش کی اچھائی میں شک ہے کسی کو؟ کوئی شک نہیں. رضی اللہ عنہما آپس میں نہیں بنی. کیا ممکن ہے؟ جب ہمارے ہاں کوئی طلاق ہوتی ہے تو ہم کس کھوج میں ہوتے ہیں؟ کسی کا قصور تو نکالیں، کسی کی فالٹ تو پتا چلے. ایٹ ٹائمز ہو سکتا ہے کسی کی فالٹ نہ ہو، ہم کہتے ہیں نا کیمسٹری نہیں ملی، بانڈنگ نہیں ہو سکی، ویو لینتھ نہیں ملی. ایز سمپل ایز دیٹ. دو بہترین ہیں اپنی اپنی جگہ، قصور کسی کا نہیں، لیکن آپس میں نہیں بنتی ایٹ ٹائمز. یہ معاملہ یہاں پر پیش آیا کہ زینب رضی اللہ عنہا زید رضی اللہ عنہ کو ذہنی طور پہ شوہر کی حیثیت نہ دے پائیں. جو ہے نا الرجال قوامون علی النساء، وہ قوام کی حیثیت نہ دے پائیں. زید ان کی شکایت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے. اور دیکھیں آج تک ہوتا بھی یہی ہے، اگر شادی اچھی چل گئی تو چل گئی، اور کوئی مسئلہ ہوا تو جس نے شادی کرائی ہوتی ہے لوگ اسی سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے کرائی تھی، اب یہ ہے. اب ذرا زید کے تو والد کی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اور رشتہ بھی آپ ہی نے کروایا تھا. تو آ کر بہرحال وہ اپنے ایشوز ڈسکس کیا کرتے. آپ صبر کی تلقین فرماتے اور طلاق سے باز رکھتے. اس عرصے میں قرآن میں حکم آ گیا کہ اسلام میں اڈاپٹڈ سن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. لے پالک جس کو ہم کہتے ہیں، اڈاپشن ختم کر دیا گیا. اب زید بن محمد سے وہ پھر زید بن حارثہ کہلانے لگے. بہرحال کچھ عرصے مزید یہ شادی چلتی رہی، مگر نہ زید خوش تھے نہ زینب خوش تھیں. آخر کار انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. منہ بولے بیٹے کی بیوی عرب معاشرے میں بالکل سگی بہو سمجھی جاتی تھی. جیسے کہ سگی بہو سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے ہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی منہ بولے سسر پہ سمجھیں ہمیشہ کے لیے حرام تصور کی جاتی تھی. یعنی ایک معاشرتی رسم تھی نا ان کے ہاں، کلچرل چیز تھی. اللہ تعالیٰ اس جاہلیت کی رسم کی اصلاح کرنا چاہتا تھا. سورہ احزاب میں اس کے متعلق ہدایت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش سے کر دیا گیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور جب زید کو اس کی ضرورت نہ رہی، زوجنا کہا، تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا. تو زینب رضی اللہ عنہا بڑا اس بات پہ فخر کیا کرتی تھیں، اور وہی کہا کرتی تھیں باقی ازواج سے کہ تمہارا نکاح تمہارے والدین نے کیا اور میرا نکاح تو خود اللہ نے کیا. اب جو رقابت تھی آپس میں سوکنوں کی، وہ اس حد تک رہا کرتی تھی.
اور بہت حسین تھیں، بہت اعلیٰ خاندان کی تھیں، تو کس سے مقابلہ ہوتا ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان سے مقابلہ رہتا تھا. بہت دیندار تھیں، بہت پرہیزگار تھیں، اور عائشہ سے مقابلہ تھا. اور عائشہ کیا فرماتی ہیں ان کے بارے میں، اپنی سوکن کے بارے میں جو ان کی ٹکر کی تقریباً تھیں؟ کہتی تھیں کہ میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر عورت نہیں دیکھی رضی اللہ عنہا. یہ رقابت، اس حد تک رقابت. اور دیکھیے سوکن، جس کو ہم اردو میں سوکن کہتے ہیں، میری دادی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، وہ کس طرح ایکسپلین کرتی تھیں؟ کہتی تھیں ایک کنکر اگر آنکھ میں پڑ جائے تو کتنا کھٹکتا ہے، اور اگر 100 کنکر آنکھ میں پڑیں تو کتنے کھٹکیں؟ تو وہ 100 کنکروں کے برابر اتنی کھٹکتی ہوتی ہوگی آنکھ کے اندر. تو وہ تو ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے دین نازل نہیں کیا کہ تم اندر باہر سے فرشتے بن جاؤ. بات یہ کہ اس رقابت کو کتنا کنٹرول کیا، اور جو حق بات تھی اس حق بات کے کہنے سے رقابت نے نہیں روکا کسی کو. سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا. مشرکین عرب نے 10,000 کا لشکر لے کر اور مدینے کا رخ کیا. یہ 10,000 آج تو میں کوئی تعداد نہیں لگتی، لیکن مدینے کی آبادی کو اگر ہم دیکھیں تو بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب مل کر بھی 10,000 نہیں بنتے تھے، اور اس سے بڑا لشکر جو ہے وہ آ گیا. آج مسجد نبوی اس سے بڑی ہے جتنا کہ اس زمانے میں مدینہ تھا، اس لیے کہ جنت البقیع جو قبرستان ہے یہ مدینے سے باہر ہوا کرتا تھا، اور اب کہاں پر ہے؟ یہ بالکل مسجد نبوی سے لگا ہوا ہے. اس کے صحن سے آپ نکلیں تو بقیع کی دیوار شروع ہو جاتی ہے، اتنا قریب ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی، سب سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے اس موقع پر. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے خندق کھودنے کی اسٹریٹجی پر عمل کیا گیا. ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ شریک تھے. ہم کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ، یہی آپ کا طریقہ رہا ہمیشہ سے. ایک دن آپ صبح نکلے تو دیکھا کہ مہاجرین اور انصار سخت سردی میں صبح خندق کھود رہے ہیں، اور مدینے کی سردی اچھی خاصی ہوتی، بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے مدینہ. سردی اور دوسرے کچھ غلے کی بھی کمی ہو گئی تھی. تو سردی اور بھوک اور مشقت اور خوف، ان کیفیات میں اعصاب شل نہیں ہوئے مسلمانوں کے، پھر بھی نہ ہاتھ پاؤں شل ہوئے، کام پھر بھی ہوتا رہا. یہ مشقت، یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر دیکھی. آپ نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے ہمارے رب، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کو تو بخش دے. تو صحابہ نے فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک باقی رہیں گے ہم جہاد کرتے رہیں گے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا کہ اس پر پتھر بندھا ہوا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں اتنی بھوک کا ایکسپیرینس کیا کہ جسم اتنا ہلکا لگنے لگ جائے کہ اس کو بھاری کرنے کے لیے انسان پتھر باندھ لے اپنے اوپر. تو کہتے ہیں جب میں نے پیٹ کھول کے دکھایا پتھر بندھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. زمین کھودتے کھودتے جو خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک سخت پتھر، ایک چٹان جیسی نکل آئی جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اترتا ہوں. کس حال میں کہ 3 دن سے کھانے کی چیز چکھی نہیں تھی، یہ حال تھا. آپ نے کدال ماری تو وہ پتھر ریت ہو گیا. اس سے بھی ہم کو آپ کی جسمانی قوت کا اندازہ ہوتا ہے. عمر مبارک کیا تھی؟ کوئی آپ چڑھتی جوانی میں نہیں تھے اس وقت. 55 سال 55 ایئرز آپ کی عمر مبارک تھی. سر اور داڑھی میں لیکن 20 سے زیادہ سفید بال نہ تھے. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کے برابر قوت دی گئی ہے. اب یہ حالات تھے، اتنی بھوک کا سامنا تھا صحابہ کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر یاد ہے ہم نے کیا تھا کہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کری تھی جو ان کی بہنوں کا خیال وغیرہ کرے. یہ ہیں وہ جابر.
انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے وہ بات دیکھی ہے جس پر میں صبر نہیں کر سکتا، یعنی بہت بھوکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھا کہ تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا ہاں، تھوڑے سے جو اور ایک بکری کا بچہ. کتنا گوشت نکلے گا ایک بکری کے بچے میں سے؟ 3 کلو، چلے اندازہ لگا لیں اتنی. تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور چپکے سے آ کے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا میرے پاس تیار ہے، آپ 1-2 آدمی ساتھ لے لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ تو میرے بتانے پر فرمایا بہت عمدہ ہے، تو جا کر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور روٹی تندور سے نہ نکالے، میں آتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اٹھو، یعنی کہ جابر کی دعوت پر چلو. یہ سن کر مہاجرین اور انصار 1000، امیجن کریں آپ نے 4 لوگوں کا کھانا پکایا اور آپ کے ہسبینڈ 400 لوگوں کو لے کر آ رہے ہوں. پینک ہوگا؟ بالکل ہوگا، یقیناً. اب جب یہ معاملہ ہوا تو جابر نے بیوی سے کہا کہ وہی حق تیری شامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجرین اور انصار کے ساتھ آ رہے ہیں. بیوی بولی اللہ تجھ کو سمجھے. پینک تو ہو گیا ہوگا ان کو بھی، ظاہر ہے. کہا کہ اللہ تجھ کو سمجھے، اللہ تجھ کو سمجھے. تو انہوں نے فوراً جابر نے جواب دی میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا. میاں تو بالکل مظلوم ہو جاتے ہیں نا ایسے موقعوں کے اوپر، فرما بردار کہ میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تم نے جو کہا کہ بلا کر لے آؤ ان کو، میں بلا کر لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر آئے. اب امیجن آپ کریں کہ اتنی محنت، اس پر سردی اور اس پر اتنی بھوک، اور اس میں وہ تازہ روٹی اور تازہ گوشت کی خوشبو، پکتا ہوا گوشت. کیا مسلمانوں کا حال ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھکم پیل نہ کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں توڑ توڑ کر اس پر گوشت رکھ رکھ کر لوگوں کو دیتے جاتے تھے اور سب اس کو باری باری لیتے رہتے تھے. جب ہانڈی اور تندور میں سے لے چکتے تو ڈھانک دیتے. اسی طرح آپ برابر روٹیاں توڑ توڑ کر دیتے رہے اور ہانڈی میں سے گوشت لیتے رہے، یہاں تک کہ 1000 کے 1000 نے کھا لیا. خوب پیٹ بھر کے سب نے کھا لیا. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہانڈی اسی طرح جوش کھا رہی تھی اور روٹیاں اسی طرح تندور میں سے نکل رہی تھیں. یہ برکت ہے. ہم برکت کو نہیں سمجھتے. ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون وہاں پہ جدہ میں کچھ کافی دن کا کام کرتی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ واٹ از برکت؟ انہوں نے کہا اچھا برکت کیا ہے؟ پوچھا ہم لوگوں سے کہ آپ لوگ ٹماٹر خریدتی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. تو کہا کتنے چلتے ہیں؟ تو کتنے چلیں گے ٹماٹر بتائیں؟ 4-5 دن چل جائیں گے فریج میں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، وہ جب 1 کلو ٹماٹر خریدتی ہیں تو وہ 1 کلو صدقہ کر دیتی ہیں. ان کے ٹماٹر 1 مہینہ چلتے ہیں. پچھلے دنوں یہ واقعہ سنا ہے. تو یہ برکت ہے نا، ہم نہیں سمجھ سکتے برکت کیا چیز ہے. اور یہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 4 لوگوں کا کھانا 1000 کو پورا ہو جائے، اس سے بھی زیادہ. پھر بھی ہانڈی اسی طرح رہی اور روٹیاں اسی طرح پکتی رہیں. سب نے خوب کھا لیا، پھر بھی کھانا بچ گیا. آپ نے جابر کی بیوی سے کہا کہ تو بھی کھا اور لوگوں کو بھیج، آج کل لوگ بھوکے ہو رہے ہیں. مدینے والوں نے بھی کھا لیا. اور ہانڈی کا وہی حال تھا کہ جوش مار رہی تھی گوشت سے بھری اور روٹیاں بن بن کر نکل رہی تھیں. اور اس صبر کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کھانے کا مزہ آیا ہوگا وہ بنی اسرائیل کو من اور سلوہ میں بھی نہ نصیب ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھ دی کہ مکے کی وادی کو سونے سے بھر دے، یعنی آپ کے لیے، مگر میں نے چاہا کہ مجھے بھوک لگے تو میں اللہ کو یاد کروں، اللہ کے آگے عاجزی کروں، اور جب اللہ کی طرف سے کھانا ملے تو اللہ کی حمد کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں. اسی لیے ہم بھی اگر ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیا کریں، پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی نعمتوں کی قدر آئے گی. اور 3 دن کے بعد جب یہ گوشت اور روٹی کھایا ہوگا مسلمانوں نے، تو کیا دل کی گہرائی سے اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر نکلا ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الطائم الشاکر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا کیسا ہے؟ کالصائم الصابر، جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا. اللہ تعالی ہمیں صابر اور شاکر بنائے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اب یہ خندق جو ہے یعنی یہ خندق جو ہے یہ 6 دن میں مکمل ہوئی. مشرکین اپنا لاؤ لشکر، اپنے جتھے
لے کر اپنے غیظ اور غضب میں بھرے ہوئے مسلمانوں کو سمجھیں کہ ختم کرنے کے ارادے سے آئے اور خندق دیکھ کر چکرا گئے. کبھی انہوں نے خندق دیکھی نہیں تھی، نہ ان کو اندازہ تھا کہ دفاع کے لیے یہ طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب کیا ہوا کہ سمجھے کہ لانگ ڈرون آؤٹ بیٹل شروع ہو گئی. عربوں کو اس کی عادت نہیں تھی. ان کے ہاں کیا ہوا کرتا تھا کہ بس آئے، جنگ ہوئی اور چند گھنٹوں کے اندر جنگ ریپ اپ ہو گئی. اور اسی طرح کا وہ انتظام کر آئے تھے کہ ہم جائیں گے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، پر ہم لوٹ کے واپس آ جائیں گے. وہ تو تیار ہی نہیں تھے اس چیز کے لیے کہ یہ جنگ لمبی بھی چل سکتی ہے. لیکن جنگ بہت لمبی چلی. ایک طرح کا سمجھیں کہ سٹیل میٹ رہا نا. مسلمان خندق کے اس طرف دشمنوں کو دیکھ رہے اور کافر خندق کے اس طرف، اور کچھ نہیں کر سکتے. تو فرسٹریٹ بھی ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد. تو کبھی کبھار ان کے گھڑ سوار کسی تنگ جگہ سے پار کر کے اس طرف آ بھی جاتے تھے. اور مسلمان ایسا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے کہ اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے، جو بعد میں بہت بڑے سپہ سالار اسلام کے لیے ثابت ہوئے، ابھی تک تو وہ کافر تھے، اتنے زبردست جنگجو اکرمہ، وہ بھی بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ گئے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا اتنی زور کا کفار کی طرف سے حملہ ہوا کہ مسلمانوں کی کئی نمازیں فوت ہو گئیں. عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سورج ڈوب گیا تھا، اور کہا ان کافروں نے مجھ کو عصر کی نماز پڑھنے نہ دی، اور سورج ڈوبنے کو تھا اس وقت میں نے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں اس سے مشغول کر دیا اور عصر کی نماز سے روک دیا. جنہوں نے ہمیں اتنا مشغول رکھا، یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، یعنی کہ اتنا غم آپ کو ہوا تھا نماز کے قضا ہونے کا کہ آپ نے باقاعدہ بد دعا دی کافروں کو. اور یہ موقع بھی بتائیے کون سا ہے؟ جنگ ہے، دشمنوں کا حملہ. اور آج مجھے بتائیں ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم میک اپ کی حفاظت کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، یا ہم شادیوں کے موقع پہ ہم نمازیں چھوڑ دیں؟ کہ یہ ہم مسلمانوں کو زیب دیتی ہیں کوئی یہ چیزیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کو اسوہ اور نمونہ ہم بنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ ان کافروں کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے جیسے انہوں نے ہم کو مشغول رکھا اور روک دیا نماز عصر سے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. مسند احمد اور شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے وقت مصروف رکھا، چنانچہ آپ نے یہ نمازیں اکٹھی کر کے ادا کی. اس تیر اندازی میں جو کفار کی طرف سے ہو رہی تھی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگا. اور یہ سعد بن معاذ وہ ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اے سعد مجھے تجھ سے بہت محبت ہے. یہ وہ ہیں اوس کے سردار. ان کے بازو کی بڑی ایک رگ جو ہے وہ کٹ گئی. اسی دوران پتا چلا کہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کی پشت پر تھے، جس سے کہ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، پیس ٹریٹی تھی، یہودیوں کا قبیلہ، وہ غداری پر آمادہ ہو گئے. اب تو مسلمان پس گئے نا، آگے 10,000 کا لشکر کفار کا، اور پیچھے بنو قریظہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے کو تیار. وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مشرکین کے گروہوں میں بدلی اور پھوٹ پڑ گئی، اور وہ اتنی لمبی چونکہ جنگ کے عادی نہیں تھے اور ایک کمانڈر کے تحت بھی وہ نہیں تھے، تو وہ اپنا یہ الائنس جو ہے، یہ انہولی الائنس وہ قائم نہ رکھ پائے. اور ادھر بنو قریظہ اور مشرکین میں بھی آپس میں کچھ غلط فہمی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کروا دی کہ بنو قریظہ نے پھر حملہ نہیں کیا، لیکن پکا ان کا ارادہ تھا. وہ تیار ہو گئے تھے ٹریزن پر، وہ تیار ہو گئے تھے غداری کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی جس سے کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، بڑا ان کا نقصان ہوا. ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن مسلمان سوئے تو سامنے 10,000 کا لشکر تھا، اور اگلی صبح اٹھے تو دیکھا تو میدان صاف، سب کے سب چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی شان، جس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے قتال کے لیے کافی ہو گیا، اللہ نے خود ہی قتال کر لیا، اللہ خود ہی کافی ہو گیا. تو مشرکین مکہ کا تو معاملہ ہو چکا، لیکن بنو قریظہ کا قصہ ابھی چکانا باقی تھا. یہ جیسے بھی ہم نے بات کری کہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور بنو قریظہ کا قبیلہ اوس کا حلیف تھا، ان میں آپس میں پیکٹ ہوا تھا دونوں کا. تو بنو قریظہ نے خود
کہا، فرمائش کی کہ ہم کو سعد بن معاذ حکم کے طور پہ قبول ہیں. حکم کیا؟ کہ جو ساتھ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہو جائے گا. سعد بن معاذ کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ زخمی ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور نکالا، ان سے جہاد کرنا مجھ کو جتنا محبوب ہے اتنا اور کسی سے نہیں. اگر قریش سے کچھ جنگ باقی رہ گئی ہے تو اللہ مجھ کو ان کے لیے باقی رکھ، اور اگر ان سے جنگ نہیں ہونی تو اسی زخم کو میری موت کا سبب بنا دے، لیکن مجھ کو موت نہ دے جب تک بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے. مدینے سے سعد بن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. ان کے قبیلے کے لوگ یعنی سعد کے قبیلے کے لوگ درخواست کر رہے تھے سعد بن معاذ سے کہ بنو قریظہ کے بارے میں نرمی سے کام لیجیے گا. پرانے تعلقات ہوتے ہیں، کاروباری تعلقات، خاندانی روابط بھی ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے. اتنا پرانا ساتھ تھا تو کہا کہ ذرا نرم فیصلہ کیجیے گا. سعد بن معاذ نے جواب دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں پر کیا. بنو قریظہ نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تلواریں اور نیزے اور زرہیں اور ڈھالیں وغیرہ سب رکھی ہوئی تھیں جو سب مسلمانوں کے قبضے میں آئیں. اس واقعے پر شدت کا کفار کی طرف سے آج بھی اعتراض ہے، اور ان کو کسی طرح کا کوئی حق نہیں پہنچتا. کوئی ان کو پاس مورل کریج نہیں ہے یہ کہنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر بنو قریظہ کے مردوں کو کیوں قتل کرایا، جبکہ انہوں نے افغانستان اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اپنے چند لوگوں کے یعنی کہ جانوں کے نقصان کے اوپر. ایک وہ 9/11 کا واقعہ کیا ہوا کہ اس پر آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے لوگ ان کے مرے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس واقعے کی کیا حقیقت ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی اس کو کبھی کھولے گا. لیکن اس کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا؟ لاکھوں کا خون کیا، بے قصور مسلمانوں کا، عورتوں کا، بچوں کا. اور ان کا خیال ہے یہ کہ ایسا معاملہ پیش آئے کہ ان ملکوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ سازش کی گئی اور امریکہ پر حملہ ایک طرح سے کیا گیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے پھر بنو قریظہ کو کیوں سزا دی؟ پورے معاشرے کی دراصل حفاظت کا معاملہ تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غداروں کو اس طرح کھلی چھٹی دے دیتے، وہ تو کل 4 لوگوں کو اور ملا کر اور مسلمانوں کے اوپر حملے کی تیاریاں کرتے. تو پوری کمیونٹی کی زندگی کا معاملہ تھا نا. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل والوں. تو لیڈر کا تو کام ہوتا ہے کہ ٹف فیصلے بھی ان کو کرنے ہوتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے حکم بنایا ہی نہیں تھا. بنو قریظہ نے انہوں تو خود فرمائش کی تھی کہ ہم سعد بن معاذ کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور سعد بن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. اس کے بعد سعد بن معاذ کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا. زخم ان کا پھوٹ بہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خیمہ لگوا دیا تھا، اس میں سعد رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تیمارداری کرتے تھے اور مزاج پرسی کرتے رہتے تھے. ان کا جنازہ جب اٹھایا گیا، لوگوں نے کہا یہ کتنا ہلکا ہے معاذ کا جنازہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش سعد بن معاذ کی موت پر جھوم گیا. یہ غیب کی خبریں ہیں نا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں. بنو قریظہ کے قیدیوں میں ریحانہ بن شمعون بھی تھیں. جب قید ہو کر آئیں آپ نے ان کو اختیار دیا اگر وہ اسلام قبول کریں تو آپ ان کو اپنے لیے پسند کر لیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے ریحانہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا تھا. با پردہ رہتی تھیں اور ان کی باری کا دن مقرر تھا، یعنی کہ اسلام قبول کیا انہوں نے. اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں. کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، وہ آپ کی ملک یمین تھیں، کنیز تھیں. واللہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 10 ماہ پہلے انہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی. خندق کے بعد
آپ نے قریش کے بارے میں فرمایا نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ تو سورہ احزاب میں جنگ خندق پر مفصل تبصرہ آیا ہے۔ رفتہ رفتہ اسلام جڑ پکڑ رہا تھا، مخالفتوں کا زور ٹوٹ رہا تھا، اور جہاں لوگ اسلام کی فوجی طاقت سے مروب ہو رہے تھے وہاں ان کا اخلاقی رعب بھی مسلمانوں کا یعنی کفار کو متاثر کر رہا تھا۔ آپس میں شیر و شکر تھے، ہنسی مذاق بھی چلتا تھا۔ وہ شعر ہے نا کہ ہو حلقہ یاراں تو کیا ہے، ریشم کی طرح نرم ہے نا مسلمان، بالکل آپس میں جب بیٹھے تو بہت نرم، بہت ملائم۔ یہ صحابہ کا آپس میں معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ تھا، ہنسی مذاق چلتا تھا۔ ایک دفعہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کہیں جا رہے تھے اور علی رضی اللہ عنہ ان کے بیچ میں تھے۔ اچھا، ابو بکر اور عمر دونوں طویل تھے، قد لمبے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کا قد ان سے کم تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علی بیننا، کہ علی ہمارے درمیان ایسے ہیں کنون فی لنا، جیسے کہ لنا کے اندر نون، کہ لنا اگر لکھے تو کیسے ہوگا؟ اب یہ چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو خاموش رہنے والے تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ لولا کنت بینکما، اگر میں تم دونوں کے بیچ میں نہ ہوں لکنتما لا، تو تم دونوں تو لا بن جاؤ۔ اگر نون نکال دیں بیچ میں سے تو کیا بن جائے گا؟ لا بن جائے گا۔ تو محفلوں میں گفتگو ہوتی، ہنسی مذاق بھی ہوتا، شگفتگی بھی تھی، لوگ اپنی اپنی پسند بھی بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پسند بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی دنیا سے بس 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر ہر وقت میری نگاہ رہے، میرا مال آپ پہ خرچ ہوتا رہے، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ مجھ کو بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، بھلے کاموں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور پرانے کپڑے استعمال کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ بولے مجھ کو بھی 3 چیزیں بہت پیاری ہیں، مہمان کی خدمت کرنا، گرمی میں روزہ رکھنا، اور اللہ کے دشمن پر تلوار کا وار کرنا۔ یہ عربی میں اگر ہم پڑھیں نا تو اتنا خوبصورت شعر جیسا بن جاتا ہے۔ مہمان کو ضیف کہتے ہیں، اور گرمی کو سیف کہتے ہیں صاد سے، اور تلوار کو سیف کہتے ہیں سین سے۔ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی بھی 3 پسند کی چیزیں بیان کر دیں۔ ابھی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، اب کون تشریف لاتا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دلچسپ گفتگو سن لی اور مجھ کو حکم دیا کہ اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو کون سی 3 چیزیں مجھ کو پسند ہوتی؟ جبریل کو فرمایا بھٹکوں کو راستہ دکھانا، چاہے وہ باقاعدہ راستہ دکھانا ہو یا وہ صراط مستقیم دکھانا ہو۔ تو جبریل اگر انسان ہوتے وہ یہ کام کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس کے سپرد کیا؟ میرے اور آپ کے سپرد۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور کمزور بے بس عبادت گاروں کے دل جوئی کرنا، اور بڑے کنبے والے غریبوں کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی 3 باتیں بہت پسند ہیں۔ کیا؟ اللہ کی راہ میں اپنی طاقت کھپانا، الحمدللہ اللہ ہم اس کیٹیگری میں کرے۔ یہاں ہم آئے ہیں اللہ کا دین سیکھنے سکھانے، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں نا، مہاجر فی سبیل اللہ۔ تو اللہ کی راہ میں اپنی طاقت کھپانا، گناہوں پر شرمندہ ہو کر رونا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرے کہ اپنے گناہوں پر اللہ میں رونے والا بنا دے، اور فقر اور فاقے کی حالت میں صبر کرنا۔ تو امیجن کریں کہ وہ کیا نرالی محفلیں ہوتی ہوں گی۔ اللہ کے رسول شمع محفل، اور فرشتوں کی آمد ہے، اور اللہ تعالیٰ خود گفتگو میں حصہ لے رہا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے لگتا ہوگا جنت کا ماحول جیسے کہ پا لیا۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج بھی ان مجلسوں کی حلاوت، ان کی مٹھاس ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو امیجن آپ کریں کہ جو لوگ ان مجلسوں کا حصہ ہوتے ہوں گے ان کے ایمان کیسے بڑھتے ہوں گے، کیا بانڈنگ آپس میں ہوتی ہوگی۔ اسی لیے ہم یہ دیکھیں آج کل بھی سوشلائزنگ بہت ضروری چیز ہے۔ درس دینا، درس سننا، کلاسز اٹینڈ کرنا، اس کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، فارمل ماحول ہوتا ہے نا۔ اس انفارمل ماحول کی بھی ہم کو ضرورت ہے۔ ایک فارمل ماحول میں بیٹھیں، پھر اپنے گھروں کے اندر گیدرنگز کریں، دوستوں کو بلائیں، جمع کریں، ہلکی پھلکی مجلسیں وہ ہوتی ہیں الحمدللہ، وہ بھی ایک چیز انسان کے لیے پھر بانڈنگ کا سبب بنتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جوڑ کر چل رہے تھے امت کو،
صبر و تحمل کا آپ پیکر تھے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. زید بن ثانہ یہودی ایک تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے. اپنی کتابوں میں جو نبی کی علامات تھیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھیں. بس 2 چیزوں کا ٹیسٹ ابھی ان کے لیے باقی رہ گیا تھا. ایک تو یہ کہ آپ کا حلم غصے پر غالب ہوگا، یعنی ٹھہراؤ آپ کی طبیعت میں زیادہ ہوگا، غصہ کم آئے گا. اور نمبر 2، اگر کوئی آپ کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کرے اسی قدر آپ تحمل کا زیادہ مظاہرہ کریں گے. تو آپ کا امتحان لینے کے لیے کچھ خرید و فروخت کی اور پھر اپنے مال کا تقاضا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ کا کرتا اور چادر کا پلو پکڑ کر کرختگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہا، اے محمد میرا قرض ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں، تم بہت برے لوگ ہو. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ باپ دادا تک پہنچ گئے. عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول کا ڈر نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زید کہتے ہیں کہ بہت سکون سے آپ مجھ کو دیکھ رہے تھے. فرمایا، اے عمر میں اور یہ ایک اور چیز کے زیادہ محتاج تھے، وہ یہ کہ تم مجھ کو خوبی کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کو کہتے اور اس کو نصیحت کرتے کہ احسن طریقے سے مطالبہ کرو. جاؤ اس کو لے کر جاؤ، اس کا حق ادا کرو، اور تم نے جو اس کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے 20 سا تقریباً 2 من کھجور اس کے مطالبے سے زیادہ ادا کرو. ایک ہمارا غصہ ناک پر رکھا رہتا ہے اور فخر کیا جاتا ہے غصے کے اوپر، اور خاندانی ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے اس کو، اور فخر سے کہا جاتا ہے کہ میں تو کچھ ٹالریٹ نہیں کر سکتی، I will not put up with this nonsense. ہم فخر سے یہی باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی شان ہے. اللہ کے نبی کا اسوہ ہم دیکھیں کہ ان کے باپ دادا تک ایک شخص پہنچ گیا اور آپ کس حلم کا مظاہرہ کر رہے تھے، کتنے صبر کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا. تو کوئی کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، میں کہتی ہوں اسلام اخلاق سے پھیلا. تلوار سے پھیلنا ہوتا تو آج پھیل چکا ہوتا، لیکن کبھی نہیں پھیلے گا اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق نہ اختیار کریں. زید بن ثانہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے. نہ صرف مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ بلکہ تبوک کے موقع پر شہادت کا درجہ بھی ان کو ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق رہتے، چہرے مبارک پر مسکراہٹ اور بشاشت اور فریشنس رہتی، یعنی کہ چیئرفل رہتے. بہت ہنسنے ہنسانے کو آپ نے پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا ہے کہ کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. وہ اوور ایگزوبرنس ہے نا کہ ٹھٹے مارنا اور قہقہے مار مار کے ہنسنا، وہ نہیں. ایک پلیزنٹ پرسنالٹی، اپنی فریش پرسنالٹی لے کے رکھنا. آپ لوگوں کو بتاتے سمجھاتے کہ طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اپنے عیبوں کی فکر دوسروں کے عیبوں سے بے نیاز کر دے. مسلسل آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے، آپ ان کی تربیت کرتے، نہ چلا کر بولتے، نہ بد کلامی کرتے، اور نہ دوسروں کے کبھی آپ عیب پکڑا کرتے تھے. ہم نے یاد ہے بات کی تھی حیا کے بارے میں ایک دفعہ کہ حیا کیا ہے. حیا کا تعلق پردے، ستر، کپڑے ان چیزوں سے ہے، یقیناً ہے، لیکن اعمال سے بھی ہے. حیا میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان کسی کا عیب دیکھتے ہوئے شرمائے، اس کو برا لگے کہ میری نظر اس کی برائی پر کیوں پڑ گئی، میں نے کیوں دیکھ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. کسی کا عیب آپ نہ پکڑتے. کوئی چیز آپ کو بری لگتی آپ نظر جھکا لیتے یا منہ موڑ لیا کرتے. نہ مبالغے سے تعریف کرنے والے تھے آپ، نہ بہت مذاق کرنے والے تھے، اور نہ بخیل. بہت زیادہ یہ لطیفے اور بہت مذاق انسان کا روب کم کر دیتا ہے نا. 3 باتوں سے آپ نے خود کو بالکل علیحدہ کر لیا تھا: جھگڑے سے، تکبر سے، بیکار بات سے، لا یعنی باتوں سے. جو حدیث میں آتا ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے حسن اسلام میں یہ بات بھی آتی ہے کہ لا یعنی لغ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے. آپ کی مجلس میں لوگ اس طرح سر جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہلتے تک نہ آتے. ہم کہتے ہیں نا ساکت اور سامت. جب آپ خاموش ہوتے تب دوسرا شخص بولتا، درمیان میں کوئی نہ بولتا. آپ کے سامنے کسی بات میں بحث یا جھگڑا نہ کرتے. کوئی آپ کی تعریف کرتا آپ خاموش رہتے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا آپ بہت اچھے ہیں، آپ خاموش رہتے.
آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ خاموش رہتے، تعریف تھی نا. اچھا ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ آپ بہت خوش اخلاق ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. ہم کیوں کہتے ہیں نہیں نہیں؟ اگر اچھا اخلاق ہے تو کوئی گواہی دے رہا ہے تو اس کو اعمال نامے میں آنے دیں. اگر قیامت کے دن پوچھ لیا گیا ہم سے کہ خود ہی تم نے کہا تھا تم خوش اخلاق نہیں ہو، کوئی کہتا ہے کہ آپ تو بہت نیک ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. ہم سمجھتے ہیں بہت ماڈسٹی کی علامت ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ تو جنتی لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اور خود پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دے مجھ کو. بھئی وہ گواہی دے رہے ہیں، اور اس کو تل کا بشرا عاجلہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن نیک اعمال کرتا ہے، نیت اس کی دکھاوے کی نہیں ہے لیکن لوگ دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے پیش کی خوشخبری کا بندوبست کر دیا ہے. الحمدللہ کہہ دیں ورنہ خاموش رہیں. یہ سنت کا طریقہ ہے. اور جو کہ ہمیں کلچرلی عادت نہیں ہے نا، ہم ماڈسٹی سمجھتے ہیں، ہم عاجزی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم ضرور اس کا انکار کریں. اب کیا کرنا ہے؟ جائز تعریف اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے. کیا طریقہ؟ کہ خاموش رہیں. کوئی کہے کہ آپ بہت اچھا پکاتی ہیں، خاموش رہیں. کوئی کہتا ہے بہت حسین ہیں آپ، خاموش رہیں. اور اگر مبالغہ کرنے لگ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا کرتے. حد سے کوئی بڑھنے لگ جائے پھر آپ اس کو روک دیتے. یہ بھی ہمیں کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف میں مبالغہ مت کرو جیسا نصارہ نے عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا. اور منہ پر تعریف ویسے بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. ابو داؤد میں امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم کھڑے ہو گئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم العاجم یعظم بعضها بعضا. اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ بعض کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ نے ناپسند فرمایا اس چیز کو کہ آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو جایا جائے. اور آج امت کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کا نام اگر آ گیا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، نام پر کھڑے ہو جاؤ. تو ہم نے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ کے نام پر فوقیت دے دی. 5 دفعہ اذان میں ہم سنتے ہیں اللہ اکبر، ہم کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی ہم تو نہیں کھڑے ہوتے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب عمل کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے نا تو اس طرح کے ریچولز عمل کی کمزوری کو پورا کرنے کے لیے گھڑ لیے جاتے ہیں. جب حقیقی عزت رسول کی نہیں کر رہے ہوتے عمل کے ذریعے سے، ان کے مشن میں ان کا ہاتھ بٹا کر، تو اس طرح نقلی طریقے، نقلی معیار عزت کے امت جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا لیتی ہے. ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس شخص کو اس بات پر خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کہ وہ خود بیٹھا ہو اور تعظیماً لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے دل میں فخر ہے کہ کیا ہستی ہوں میں کہ لوگ اس قدر میرے روب میں ہیں اور اتنی میری عزت کرتے ہیں. تو یہ فخر اور تکبر ہے. تو فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ پھر وہ جہنم میں بنا لے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہ تھا. اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا. اگر ہمارے والد گھر آتے ہیں اور ایک بات ان کو شدید ناپسند ہے لیکن ہمیں پسند ہے، ہم کس کی پسند کا خیال کریں گے؟ والد کی پسند کا. اگر ہم وہ کام کریں جو ہمیں پسند اور ان کو ناپسند ہے تو ہم تعظیم نہیں کر رہے والد کی، ہم ان کی تعریف نہیں کر رہے، ہم خدمت نہیں کر رہے ان کی. تو یہ چیزیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوچ لینی چاہیے. عاجزی اور تواضع خاص آپ کی صفات تھیں. جو کھانے پینے کو ملتا آپ کھا لیا کرتے. ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے، تربوز کو بھی تازہ کھجوروں کے ساتھ کھاتے تھے، اور ککڑی آپ کو پسند تھی. ربی رضی اللہ عنہ کچھ ککڑیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بحرین سے کچھ زیورات آئے ہوئے تھے. ککڑیاں لے کر آئی تھیں پلیٹ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پلیٹ لوٹ آئی تو کیا ڈالا؟ زیور ڈال کے وہ جو برتن تھا وہ ان کو واپس کر دیا. ہاتھ بھر کے آپ نے زیورات ان کو عطا کر دیے. اتنے بے نیاز تھے آپ دنیا اور دنیا کی دولت سے. آپ نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے. مرغی کا بھی آپ گوشت کھایا کرتے تھے.
صحابہ کرام سے بہت اپنائیت قربت رکھتے. ایک دفعہ صہیب رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی اور وہ کھجور کھا رہے تھے. ہم کہتے ہیں نا تاثیر گرم ہوتی ہے کھجور کی. آپ نے فرمایا صہیب تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے تم کھجور کھا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ اس طرف سے کھا رہا ہوں جدھر کی آنکھ ٹھیک ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. دیکھیے ہیومر اس کو کہتے ہیں نا, مزاح, یہ زندگی کی چاشنی ہوتی ہے. چلیں یہیں تک انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل یہیں سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.